بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں ہوں نصیب فاروق۔ سب سے پہلے تو آج انتہائی لیٹ رویت ہلال کمیٹی نے رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کی خوشخبری سنائی قوم کو، کیونکہ اتنی لیٹ ہوئی کہ عشاء کی نماز لوگ پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد 10 بجے کے قریب انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا، تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی دیر بعد اناؤنسمنٹ کرنے کی تو کیا بنتی ہے۔ نہ کوئی شہادت موصول ہوئی کہیں سے، نہ کچھ ہوئی۔ مقصد ایک متنازع پھر اس دفعہ ایک اعلان انہوں نے کیا ہے، جو کہ عید کے اوپر جا کے یہ مسئلہ بنے گا کہ عید کے چاند کا پھر آگے پیچھے ہوگا مسئلہ۔ بہرحال جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ اس کی ظاہر ہے ثواب عذاب جو بھی ہے وہ اس کے ذمہ دار ہے۔ قوم تو ظاہر ہے جیسا کہا جائے گا، حکمران اور جو لوگ ہیں اس کمیٹی میں ان کا اعلان جو کیا ہے انہوں نے، اس کے مطابق کل الحمدللہ پہلا روزہ انشاءاللہ پاکستان میں ہوگا۔ اس کے بعد آج ایک اور خبر جو کہ انتہائی جو کہ لگ رہا تھا کہ یہ حکومت یہ رجیم چینج کے سلسلے میں جو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے، جو کہ اسے پتہ ہے کہ ہم اس الیکشن میں جائیں گے تو ہماری سیاسی موت ہوگی، اور یہ اس سے بھاگ رہے تھے، نت نئے بہانے کر رہے تھے، نت نئی طرح طرح کے مسئلے تھے۔ کبھی کہتے تھے فوج نہیں، الیکشن کمیشن یہ کہتا تھا کہ فوج سیکیورٹی کے لوگ نہیں ملیں گے، کوئی کہتا ہے ہمیں جو عملہ ہے اس کا عدلیہ سے وہ نہیں ملے گا، کوئی کہتا ہے جی پیسے نہیں ملیں گے، جبکہ سپریم کورٹ نے صاف اور واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ جو بھی اس میں رکاوٹ بنے گا اس کو ہم پوری طریقے سے نپٹیں گے۔ مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اب کل کیا ہوگا اور سپریم کورٹ ہماری کیا ایکشن لیتی ہے اس کے اوپر، کیونکہ ایک نوٹیفیکیشن پہلے پارلیمنٹ کے اندر جو مشترکہ اجلاس تھا جس میں پی ٹی آئی نے اس کا واک آؤٹ کیا تھا، اس میں شریک نہیں ہوئی، تو وہاں پہ جو سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس، اس میں انہوں نے پہلے سے تو یہ خبریں اڑی ہوئی تھی کہ پارٹی کو بینڈ لگائیں گے، تحریک انصاف پہ عمران خان کو نااہل کریں گے، فلاں کریں گے، وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ مگر آخری وقت میں ایک فون ان کو آیا ہے جو کہ غیر ممالک سے کسی سے، امریکہ سے کسی نے فون ان کو ملا ہے، جو کہ ان سے کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی اقدام نہیں کریں گے آپ کہ جس سے اس کے پاکستان کے معاملات خراب ہوں، معاملات کے، تو اس سے یہ سیدھے ہوئے۔ انہوں نے آخری وقت میں فیصلہ تبدیل کیا۔ بہرحال اس میں ایک ریزولوشن پاس کرنا چاہ رہے تھے یہ، تو اس میں سب سے پہلے رانا ثناء اللہ نے جو تقریر کی، اس میں ان کا پورا ٹوٹل ہدف جو کہ مسلم لیگ نون کا یہ پرانا طریقہ کار ہے کہ ریٹائرڈ اور حاضر سروس ججز کو جو یہ نشانہ بنا رہے ہیں، کبھی پریس کانفرنس ان کے خلاف کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں مظاہر نقوی کے خلاف، کبھی اعجاز الحسن کے خلاف، کبھی عمر عطا بندیال کے خلاف۔ کیونکہ آج عمر عطا بندیال صاحب نے کلیئر کہا تھا اور واضح کہا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑی باریک بینی سے ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ یہ ویڈیو اور آڈیو کا کھیل کھیل رہے ہیں، جو لوگ ہمارے ججز کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے یہ اپنا وقت بھول گئے جب مسلم لیگ نون کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد جب ان کے اوپر پاناما کیس چلا اور دوسرے تیسرے معاملات ہوئے، پھر حمزہ شہباز کا مسئلہ آیا جب وزیر اعلیٰ وہ 3 مہینے کے لیے بنا، تو ان کو گھر بیٹھے ضمانتیں ملا کرتی تھی۔ اور عمران خان کو آپ نے دیکھا اس گزشتہ ہفتے میں جو کچھ بھی ہوا کہ ایک نان اویلیبل وارنٹ کے اوپر اتنا بڑا آپریشن ان لوگوں نے کیا اور اس کو مجبور کیا گیا، اس کے اوپر 96 97 تقریباً سینچری ہونے کو جا رہی ہے، وہ ہو گئی ہوگی، جو کہ کیونکہ عمران خان جی کورٹ میں کھڑے ہو کے اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ میرے گھر سے نکلنے میں اور میرے گھر سے واپس آنے میں کم از کم 4-5 مقدمے ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ظلم کی آخیر کر دی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے الیکشن کا، نوٹیفیکیشن کا، کورٹ وہیں پہ پارلیمنٹ کے اندر رانا ثناء اللہ یہ کہہ چکا تھا
اور اس کی تائید اس الیکشن کمیشنر نے، اس کو کیا رائٹ پہنچتا اسے تو ڈیٹ بڑھانے کا، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد. اس کی بھی انہوں نے ابھی تک کے پی کے کی ڈیٹ بھی نہیں دی ہے. اس پہ تو ویسے ہی توہین عدالت کی ایک اپلیکیشن جا چکی ہے سپریم کورٹ میں. اب ان کا یا تو اگر بورڈلی ایکشن اگر سپریم کورٹ لیتا ہے اور عمر عطا بندیال کوئی بینچ بنا کے اس کا 2 دن میں یہ فیصلہ اڑ جائے گا. انہوں نے 8 اکتوبر میں لے گئے 6 مہینے بعد الیکشن کی، یعنی یہ الیکشن سے اتنا بھاگ رہے ہیں، الیکشن میں آنے ہی نہیں چاہتے کسی طریقے سے بھی. ادھر وہ جو جھوٹوں کی جو رانی ہے وہ وہاں سے بیٹھ کے اس کو پکڑ لو، اس کو بند کر لو، وہ احکامات وہ جاری کر رہی ہے، لوگوں کو اٹھا رہی ہے. آج صدیق جان کو کورٹ سے رہا کر دیا گیا اور اس کا مقدمہ ڈسپوز آف کر دیا، بالکل خارج کر دیا. کوئی اس پہ چالان نہ یا کوئی اس قسم کی کوئی وہ نہیں، مقدمہ ہی خارج کر دیا اس کا، جو انہوں نے جھوٹا اور فیک مقدمہ بنایا تھا. اسی طرح سے عمران خان کے اوپر جتنے مقدمے بنائے ہیں، دہشت گرد، صدیق جان کو دہشت گردی کا مقدمہ بنایا، ایک صحافی کو دہشت گرد بنا کے اس کے اوپر کپڑا ڈال کے لایا جا رہا ہے. ان لوگوں نے یعنی جھوٹے سچے مقدمے کوئی بھی اور کوئی ثابت نہیں کر پا رہے ابھی تک. جتنے کیسز میں عمران خان پہ بنے سب میں ضمانتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ. جتنے بس پریشان کرنا ہے اس کو. آج عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا ہے کہ میں انشاءاللہ تراویح کے بعد اگر زندہ رہا تو میں ملاقات آپ لوگوں سے کروں گا. یعنی آج ایک آپریشن کی پھر تیاری ہے جو کہ سننے میں آ رہا ہے کہ آج رات پھر یہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے ایک آپریشن کی پھر تیاری کر رہی ہے، جبکہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو پابند کیا ہے کہ کوئی بھی آپ لوگ کوئی ایکشن نہیں لیں گے، کسی قسم کا نہ چھاپے ماریں گے نہ گرفتاریاں کریں گے. یہ اختیار عبوری گورنمنٹ کا تو ہوتا ہی نہیں ہے. عبوری گورنمنٹ کا صرف اختیار یہ ہے کہ آپ نے صرف کہتے ہیں الیکشن کرانے، اور جو الیکشن جیت کے آتا ہے اس کو آپ اقتدار سے ہینڈ اوور کر دیں. مگر یہ تو ان کو تو ایسے مسلط کیا ہے، یہ ہر فیصلہ کر رہے ہیں، ہر معاملات میں اپنی دخل اندازی کر رہے ہیں، جبکہ ان کو قانونی اجازت نہیں دیتا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو. وہ ہر کام کر رہا ہے جس چیف منسٹر جو ہے نگراں. تو ان کو اب آج جب دیکھیں اس کا الیکشن کا کیا جو انہوں نے پوسٹ پون کیا ہے، جو آخر بلی تھیلے سے جو باہر آئی ہے، یہ چاہتے یہی تھے کہ اس بھونڈے طریقے سے یا تو عمران خان کو راستے سے ہٹا دیں یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو الیکشن کو کسی طریقے سے ملتوی کر دیں. یہ کان کھول کے سن لیں کہ عمران خان تم 6 مہینے بعد الیکشن کراؤ، تم 6 مہینے بعد کیا سال بھر بعد کراؤ، 2 سال بعد کراؤ، عمران خان کی پاپولیرٹی اس طرح سے ختم نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. تم لوگ عقل کے اندھے ہو، تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، تم صرف انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ بس بغض عمران میں عمران خان کے خلاف اس کو جس طرح سے یعنی اس کی مقبولیت سے تم لوگ جیلس ہو گئے اس سے کہ یہ ایک اکیلا عقل کا آیا ہوا یہ تمہارے سروں پہ ناچ رہا ہے، اور تم سارے مل کے 13-14 آدمی جو گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، تم لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تم جو مقدمہ بناتے ہیں وہ تمہارے گلے پڑتا ہے، جو تم کوئی بھی کہانی ڈالتے ہو وہ تمہارے گلے آتی ہے. تو ان لوگوں کو یہ زیادہ پریشانی ہے کہ یہ ہمارے تو انہوں نے جینا حرام کر دیا ہے عمران خان کی پاپولیشن نے. تو یہ تو تمہارے اپنے اعمال ہیں، اور تم ظاہر جو کچھ بو رہے ہو آج، جس طرح سے تم ظلم اور بربریت کا تم نے بازار گرم کیا ہوا ہے تم لوگوں کو. اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے تم یہ کہتے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ پورے طریقے سے ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے اور ہم جو چاہیں وہ کرتے رہیں، ہمیں کوئی روکنے ڈالا نہیں. تم نے آئین پامال کر رہے ہو، تم قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہو، تم لوگوں کو کوئی پوچھنے والا کوئی کہنے والا نہیں ہے. تم یہ چاہتے ہو تمہیں کوئی بھی کچھ نہ کہے، اور تم عمران خان کو دہشت گرد بتا رہے ہو. زمان پارک میں کہتے ہو دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، اس کے اوپر پابندی یہ کیا لگانا چاہ رہے ہو کہ وہ دہشت گرد ہے یا اس کے پاس دہشت گرد چھپائے ہوئے ہیں جھوٹے سچے. تو وہ تمہارا مقدمہ جو تم نے بنایا تھا اور جس میں تم نے پیٹرول بم بتائے تھے، وہ تم خود اسی کی بوتلیں تم خود پی رہے تھے سافٹ جوس کی، وہ تم نے پیٹرول بم بتایا ان بوتلوں کو، سافٹ جوس کی وہ بوتلیں تھیں. اسلحہ تم یہاں سے لے کے باہر سے گئے تھے جو تم نے وہاں سے، اور وہ بھی اسلحہ کہاں سے نکالا؟ یہ کچن میں
کلاشن کوفے رکھی ہوئی تھی. عمران خان تھا نہیں, کلاشن کوفے لوگ کچن میں رکھتے ہیں لے آ کے. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے. ان لوگوں کو جو اتنے جھوٹ میں پکے ہیں, اتنے صفائی سے جھوٹ بول رہے ہیں, اتنی صفائی سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہر ملبہ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں, جو کہ یہ خود کر رہے ہیں. جو کام یہ خود کر رہے ہیں اس کا بلیم دے رہے ہیں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو. جبکہ ابھی تک عمران خان نے تمام کارکنوں کو, اور پی ٹی آئی پوری کہتے ہیں پرامن طریقے سے چل رہی ہے, ریلیاں نکل رہی تھی, ایک گملہ نہیں ٹوٹ رہا. یہ اس طرح سے کر رہے ہیں. اب بات دیکھیں کہ یہ الیکشن جو ملتوی ہوئے ہیں, یہ ایک نیا بحران کھڑا ہوا ہے اور اس کو سپریم کورٹ بڑے آڑے ہاتھوں لے گا. دیکھتے ہیں اگر اس پہ انہوں نے ایکشن نہ لیا تو یہ پاکستان میں ایک ریت پڑ جائے گی. آج 6 مہینے کے لیے الیکشن بڑھائیں, کل کو 6 سال کے لیے. تو یہ تو ایک گورنمنٹ کا وہ پڑ جائے گا معاملہ کہ ہر دفعہ الیکشن ایسے ہی ہوں گے. جب گورنمنٹ چاہے گی الیکشن کرائے گی. ان کو اختیار کس نے دیا؟ ان کو اختیار تو ہے ہی نہیں کہ ڈیٹ الیکشن کی تم 6 مہینے خواہ کس سے پوچھ کے بڑھائی. یہ سارے معاملات ہیں. اللہ اس ملک کا خیر کرے, اس ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے تفصیلی ملاقات ہوگی. آج ذرا رمضان کا بھی دن تھا تو آپ سے صحیح طرح سے بات ہم نہیں کر پا رہے. انشاءاللہ کل سے ڈیٹیل میں پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.